چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کے 98ویں یوم تاسیس کی GHQ میں تقریب، چینی سفیر جانگ زائیڈونگ کی بطور مہمان خصوصی شرکت، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی PLA کو مبارکباد، پاک چین دفاعی تعلقات کو وقت کی آزمائش میں پورا قرار دیتے ہوئے کہا پاکستان اور چین حقیقی برادر افواج ہیں، پاک چین تعلقات خطے میں استحکام کے ضامن ہیں۔ چینی سفیر نے دہشت گردی کے خلاف پاک افواج کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا چین پاکستان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط کرے گا۔ تقریب میں چینی سفارت خانے اور پاک افواج کے اعلیٰ افسران کی شرکت۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کل 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی ساتھ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی صدر اپنے قیام کے دوران صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے۔ مسعود پزیشکیان کا بطور ایرانی صدر پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ امریکہ کی تجارتی ٹیرف میں پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں زیادہ رعایت، 19% ٹیرف عائد کر دیا، بھارت پر 25% لگایا گیا۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے موجودہ ٹیرف سے امریکی منڈی میں پاکستانی برآمدات بڑھانے کے وسیع امکانات ہیں۔ پاک امریکہ کے لیے تجارتی معاہدے پر اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کا رد عمل، کہا پاکستان تجارتی معاہدہ امریکہ اور پاکستان کی باہمی شراکت کے سلسلے میں موجودہ امریکی انتظامیہ کی کلیدی کامیابی کا آغاز ہے۔ وائٹ ہاؤس نے دیگر ممالک پر لگائے ٹیرف کی تفصیل جاری کر دی۔ بنگلہ دیش 20%، افغانستان، جاپان، ترکیہ اور اسرائیل پر 15% محصولات کا نفاذ، شام 41%، میانمار 40%، سوئٹزرلینڈ 39% ٹیرف دیں گے، جنوبی افریقہ 30%، تھائی لینڈ 19% اور برطانیہ پر 10% ٹیرف عائد۔ صدر ٹرمپ نے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ پاکستان امریکہ تجارتی معاہدہ، پاکستان تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ سے خام تیل درآمد کرے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی ریفائنری سینرجی کو امریکی کمپنی وکٹول سے تیل خریدے گی۔ WTI کروڈ ہیوسٹن بندرگاہ سے رواں مال لوڈ ہوگا۔ تیل اکتوبر میں پاکستان پہنچے گا۔ اگر یہ تجربہ کامیاب رہا تو سینرجی کو ہر ماہ امریکہ سے تیل خریدے گی۔ پاکستان اور امریکہ کا اقتصادی سفارتکاری کے مرحلے کے ساتھ ڈیجیٹل تعاون کے نئے باب کا آغاز۔ پاکستان کرپٹو اور بلاک چین کے وزیر مملکت بلال بن ثاقب اور صدر ٹرمپ کی کونسل آف ایڈوائزر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بوہانس کی ملاقات۔ پاکستان کو Web3 ٹیکنالوجی کا علاقائی مرکز بنانے کے منصوبے پر بات چیت۔ دورے کے دوران بلال بن ثاقب نے اعلیٰ امریکی قانون سازوں کے ساتھ کئی اہم ملاقاتیں کی۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم کی ملاقات۔ پاکستان اور UAE کے درمیان تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا پاکستان اور UAE کے درمیان سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا فری انٹری کی اجازت قابل تحسین ہے۔ UAE کی سائنسی ترقی، ماحول دوستی اور جدید ویژن کو سراہا۔ سرگودا میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کے جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ گرفتار ملزم اسماعیل کو 25 سال قید کی سزا سنا دی۔ احمد بچر، رانا بلال، احمد چٹھا سمیت تمام 50 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ ملزمان پر 9 مئی کو جوڈیشل کمپلیکس حملہ، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کے الزامات ثابت ہوئے۔ ATC کے جج محمد نعیم شیخ نے مقدمے کا فیصلہ سنایا۔ راولپنڈی میں PTI رہنماؤں کے خلاف 26 نومبر کے درج مقدمے میں عدم پیشی کا معاملہ۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کی 18 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا کا فیٹف میں بھارت کو ایکسپوز کرنے کا اعلان۔ علی امین گنڈاپور کا بھارتی حکومت کی جانب سے فیٹف میں ان کا بیان پاکستان کے خلاف بطور ثبوت جمع کرانے پر رد عمل، کہا بھارت پاکستان اور خطے کے اندر ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بھارتی حکومت نے فیٹف میں ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا۔ فیٹف کو خط لکھ رہے ہیں اور وہاں خود جا کر ان کو بتائیں گے کہ بھارت نے کشمیر اور گلگت بلتستان میں کیا کچھ کیا۔ علی امین گنڈاپور نے بھارت کو فیٹف گرے لسٹ میں ڈلوانے کا بھی کہہ دیا۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا نے کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عوام اور فورسز بے مثال قربانیاں دے رہی ہیں۔ مودی سن لے، پاکستان کے دفاع کے لیے ہم متحد ہیں۔ فیصلہ آباد انسداد دہشت گردی عدالت کا 9 مئی کے واقعات کے 3 مقدمات کا تفصیلی فیصلہ جاری۔
صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات، بلوچستان کی ترقی اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ نے صدر مملکت کو صوبے میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ صدر مملکت کی بلوچستان میں امن و امان مزید بہتر بنانے، عوامی فلاح، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ کراچی اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں چینی کا بحران، بلیک مارکیٹنگ عروج پر پہنچ گئی۔ کئی دکانداروں نے چینی رکھنا ہی چھوڑ دی، دکاندار منہ مانگے دام وصول کرنے لگے۔ پشاور میں چینی کی قیمت 200 روپے سے بڑھ کر 210 روپے کلو ہو گئی۔ لاہور میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں، نرخ نامے کی خلاف ورزی پر 36 کارروائیاں، 65,000 جرمانہ، 20 مقدمات کا اندراج، 4 املاک کو سر بمہر کیا گیا۔ چینی کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو 54 سال بعد ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ 1971 میں قائم ہونے والی کارپوریشن کے آج سے تمام آپریشنز ختم۔ 3,500 سٹورز کی بندش پر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صنعت و پیداوار کا شدید تحفظات کا اظہار، موقف اختیار کیا۔ وفاقی وزیر نے اسمبلی فلور پر یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کی یقین دہانی کرائی، کارروائی اس کے برعکس کی گئی۔ قائمہ کمیٹی نے 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب کر لی۔ یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کو 29 ارب روپے کا گولڈن ہینڈ شیک پیکج دیا جائے گا۔ پیٹرول 7 روپے 54 پیسے سستا ہو گیا، نئی قیمت 264 روپے 61 پیسے مقرر۔ ڈیزل 1 روپیہ 48 پیسے مہنگا، قیمت 285 روپے 83 پیسے ہو گئی۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، پنجاب میں کرایوں میں کمی کے لیے ٹیمیں تشکیل، متعلقہ افسران کو فیلڈ میں متحرک رہنے اور کرایوں کی نئی لسٹ جاری کرانے کا حکم۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کہتے ہیں زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت 20 روپے بڑھا کر 7 روپے کم کی۔ عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو مسترد کر دیا، کہا مہینے میں 2 مرتبہ پیٹرول کی قیمت بڑھا کر اس کے بعد معمولی کمی کر کے حکومت مذاق کر رہی ہے۔ بیس روپے بڑھاتی ہے، 7 روپے کمی کرتی ہے، اس میں کیا کمی کرنے کا فائدہ ہوا؟ پہلے بھی اتنا ہی تھا، اب بھی اتنا ہی ہے۔ جب بمپ دیکھا ریٹ تو بڑی خوشی ملی ہے مجھے، چلو کچھ تو کم ہوا نا یار۔ مہنگا بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے، سستا ہو گیا تو یہ بہتری ہو گئی، شکر ہے۔ محکمہ موسمیات کی آزاد کشمیر، جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ منشن آباد میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، بجلی کی سپلائی معطل، کئی فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ دریائے چناب کا سیلابی ریلا 2 روز بعد ملتان کی حدود میں داخل ہونے کا امکان۔ کوہی سلیمان میں بارشیں، رود کوہیوں میں بہاؤ کی صورتحال۔ ڈی جی خان ریجن میں نالا سنگھڑ میں بہاؤ 6,751 کیوسک ہو گیا، نالا سخی سرور میں بہاؤ 2,365 کیوسک۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق راجن پور کے نالا کہا میں بہاؤ 981 کیوسک ہے۔ گلگت میں بگروٹ گلیشیئر پھٹنے سے باپ بیٹا کھائی میں جا گرے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور کراچی سمیت مختلف شہروں میں بارش کا امکان۔ کے الیکٹرک کے سی ای او مونس الوی کو عہدے سے ہٹانے کا معاملہ، سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی محتسب کے فیصلے کو معطل کر دیا۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ گزشتہ روز صوبائی محتسب خاتون کو ہراساں کرنے کا الزام ثابت ہونے پر مونس الوی کو عہدے سے ہٹانے کا حکم اور 25 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔